لے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ حضرات محترم، آج ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا۔ رجب کے اندر عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، پھر ماہ شعبان المعظم کے اندر وہ جو اس نے عبادت کا بیج بویا تھا، اب رب کو یاد کر کے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر، وہ جس کھیتی کے اندر اس نے عبادت کا بیج بویا تھا، اب اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کو سیراب کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو پھر اس کی فصل تیار ہوتی ہے، اب اس نے فصل کاٹنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ماہ رجب المرجب بھی گزر گیا، شعبان المعظم بھی گزر گیا، آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ کئی ایسے ہوں گے کہ جو گزشتہ سال تو ہمارے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر موجود تھے، لیکن اس سال ان کو بخشش کا یہ موقع میسر نہیں آ رہا۔ تقریباً 4 یا 5 دن باقی ہیں۔ ان 4 یا 5 دنوں کے بعد وہ مایہ مقدس سایہ فگن ہونے والا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ جب ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کر کے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ فرما سکا۔ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص
کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا، وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اندر عبادت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو حضرات ذی وقار دیکھیے کیسی برکتوں والا اور کیسی عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر جو اس کے اندر عبادت کر کے اپنے بخشش نہ کروا سکا اور جس نے اس ماہ مقدس کو بھی غفلت کی نظر کر دیا، جس طرح وہ عام دنوں کو گزارتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی بدلاؤ نہ آیا، اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا اس ماہ مقدس کے اندر بھی، کہ جب رب کی رحمتیں صدائیں دے کر بندے کو بلاتی ہے، اگر اس ماہ مقدس کے اندر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر اس کے لیے یہ الفاظ کہنے والے جبریل امین ہیں اور اس پر آمین کہنے والی خود آقا کی ذات ہے۔ اب اس کی ہلاکت میں کون شک کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہنے والے جبریل امین ہو کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور اس پر آمین کہنے والی خود مصطفیٰ کی ذات ہو۔ تو حضرات ذی وقار ماہ رمضان المبارک تقریباً 4 یا 5 دنوں کے بعد تشریف لانے والا ہے، جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ حضرات ذی وقار جب ماہ شعبان المعظم کے آخری دن آتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع کر کے ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر ماہ رمضان المبارک کے فضائل سنایا کرتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، آج کے دن حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر۔ پتہ چلا کہ صرف اس امت کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ جو اس سے پہلے والی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی رب ذوالجلال نے روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، اس کے اندر حکمت کیا ہے، کس وجہ سے رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے خود ہی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے
چند دن ہے، گنتی کے چند دن، چند دنوں کی گنتی ہے، چند دن ہیں گنتی کے جن کے روزے فرض ہیں۔ سب سے پہلے نبوت کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے 15ویں سال سب سے پہلے جو ہے جب روزے فرض ہوئے تو سب سے پہلے عاشورہ کا فقط ایک دن کا روزہ فرض کیا گیا۔ تفسیر نعیمی کے اندر اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک دن کا روزہ فرض کیا گیا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا تو ہر چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں ان دنوں کا جو ہے وہ روزہ فرض کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی حکم منسوخ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختیار تھا کہ وہ جو ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ ادا کرے، چاہے تو فدیہ ادا کرے۔ اس کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہوا، پھر ماہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پہلے ہوا ایسے کرتا تھا کہ رات کو جیسے ہی بندہ سوتا تھا تو پھر اس کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، روزے سونے کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا تھا۔ یہ حضور کا کرم تھا، حضور کے صدقے جو ہے وہ پھر سحری کی اجازت ملی، سحری کی اجازت ملی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ رمضان المبارک کی راتوں کو جو ہے وہ مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، صحبت اختیار نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کی بھی اجازت دی دی گئی۔ تو حضرات ذی وقار یہ گنتی کے چند دن ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے کہ جن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، گنتی کے 29 یا 30 دن ہے کہ جن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اور پھر روزے کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اندر اس کا معنی ہے باز رہنا، رکے رہنا، یعنی انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لے۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور جماع کرنے ان تینوں کاموں سے روزے کی نیت سے اگر رکا رہے تو پھر اس کو روزہ کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار جب شعبان المعظم کا آخری دن آیا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں شعبان کے آخری دن جمع کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہاری طرف ایک ایسا ماہ مقدس سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو بڑا مبارک مہینہ ہے، کہ جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا اے صحابہ، اے لوگو تمہاری طرف ایسا ماہ مقدس سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ ایک تو اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، فرمایا اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا، اور اس کی رات کا قیام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا ہے، یعنی رات کو تراویح پڑھنا جو ہے وہ نفل بنایا ہے۔ تو فرمایا دن کے روزے فرض ہیں، رات کو قیام کرنا نفل ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس ماہ مقدس کے اندر قرب الہی کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔
یعنی جس طرح انسان دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے نا، ماہ رمضان المبارک ایسا ماہ مقدس ہے کہ اگر انسان اس کے اندر نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا فمن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس ماہ مقدس کے اندر فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں میں 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ ایسا ماہ مقدس آنے والا ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، جس کی رات کو قیام اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا ہے۔ فرمایا اس کے اندر جو بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قدر ماہ مقدر اور عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار دیکھیے مومن اگرچہ وہ غریب بھی ہو رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھیے جب وہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے وہ اپنے دسترخوان کے اوپر پاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ جس نے اس ماہ مقدس کے اندر کسی روزہ دار کی افطاری کروائی، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَأُتِقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر اس روزہ دار کو ملا ہے۔ آگے فرمایا من غیر ان ينتنقص من اجرہ شیء، اور یہ نہیں کہ اس روزہ دار کے اجر میں سے کچھ کمی کر کے افطار کروانے والے کو اجر ملے گا۔ فرمایا اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا ماہ مقدس آنے والا ہے کہ جس نے اس ماہ مقدس کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا، اور فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ثواب ملا ہے۔ اور آگے خود وضاحت فرمائی، فرمایا روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے خزانے کے ہاں تو بڑی امیری ہے، بڑی سخاوت ہے، وہ تو بڑا کچھ عطا کرتا ہے۔ فرمایا جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی روزہ افطار کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو حضرات عزیز وقار اب صحابہ کرام نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ اگر ہم وہ نہ پائیں کہ جس کے ساتھ روزہ دار کی افطاری کروائی جائے، یا رسول اللہ یعنی غریب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہم روزہ دار کی افطاری کروا سکے تو پھر کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو عطا کرے گا، من فطر صائما، پس جس نے روزہ دار کو افطاری کروائی، علی مزقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ، فرمایا او تمرۃ، یا صرف ایک کھجور کے ساتھ، اور آگے فرمایا او شربۃ من ماء، یا فقط پانی پلا کر کسی کو روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات ذی وقار دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نا یا رسول اللہ، اگر ہم وہ نہیں پاتے کہ ہم کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلا سکے اور اس کی افطاری کروا سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا کہ جس نے فقط ایک کھجور کے ساتھ یا ایک دودھ کے گھونٹ کے ساتھ یا فقط پانی کے ساتھ بھی کسی روزہ دار کو افطاری کروائی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ بندہ جو پیٹ بھر کر روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اشبع صائما، اور جو پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھلائے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، شربت اللہ یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور اس کو پینے کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات ذی وقار دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غریبوں پر، آقا کی امت پر کتنا کرم کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن فرمایا کہ اے لوگوں ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس کے دنوں کو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کی رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا ہے، اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جس نے نفل ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، جس نے فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا کرتا ہے، اور فرمایا جس نے روزہ دار کی افطاری کروائی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور فرمایا اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے کہ جتنا روزہ دار کو ملا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا، حضور نے فرمایا اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا کہ جس نے فقط پانی کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو کھلایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور جیسے ہی وہ حوض کوثر سے پیے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس قدر لطف و کرم اس ماہ مقدس کے اندر گناہگاروں کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت والا حصہ ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان والا حصہ مغفرت والا حصہ ہے، اس کا درمیان والا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے آخری عشرہ ہے وہ آگ سے آزادی یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ، اور جو اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے تخفیف کرے تو فرمایا غفر اللہ لہ وَأَتْقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے بری کر دے گا۔ یعنی فرمایا کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر جو اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے کام میں تخفیف کرے گا، یعنی اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا آپ اپنی فیکٹری کے اندر کسی اعلیٰ عہدے پر ہیں تو جو آپ کے ماتحت ورکرز کام کرتے ہیں، فرمایا جو ماہ مقدس رمضان المبارک کی وجہ سے ان کے کام کے اندر تخفیف کر دے گا کہ وہ روزے رکھ سکے، ان کے کام کے اندر آسانی کر دے گا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا اور جہنم کی آگ سے آزاد بھی کر دے گا۔ تو حضرات ذی وقار اتنی برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو شیاطین کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے فضائل بتائے اور فرمایا ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں ہیں، 4 یا 5 دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو گزشتہ سال تو ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اندر وہ عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو حضرات ذی وقار ایسا ماہ مقدس آنے والا ہے کہ جس کے اندر بخشش کا بہانہ ہے، اس کے اندر عبادت کر کے، اور فرمایا اس کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرو، روزے رکھو۔ یہ روزہ اور یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے۔ یہ روزہ رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال اس کو بخش دیا جائے کہ اس نے روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اور یہ قرآن یہ عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال اس بندے کو بخش دیا جائے کہ اس نے اپنی راتوں کا آرام قربان کر کے اس نے مجھے پڑھا، اور رات کو تراویحوں کے اندر جو ہے اس نے مجھے سنا، اس نے اپنا آرام ترک کر کے ساری رات کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس نے قرآن سنا۔ آج ہماری سفارش اس کے حق کے اندر قبول کی جائے، پھر رب ذوالجلال روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جو ہے وہ بخش دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی، فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ تم رب کا قرب حاصل کر لو گے، اور 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ تم نے وہ کرنی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ 2 چیزیں کہ جس کے ساتھ تم نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، دوسرا استغفار کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب وظیفوں سے بڑھ کر وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو عام وظیفہ ہے، یہ تو سارے کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتایا جائے کہ میں کوئی خاص وظیفہ کروں اور تیرا قرب حاصل کروں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر اس وظیفے کو رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر پوری کائنات کو رکھا جائے، 7 آسمانوں کو رکھا جائے، میری ذات کے سوا، رب نے فرمایا میری ذات کے سوا ہر چیز کو رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر فقط کلمہ طیبہ کو رکھا جائے، میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی اے موسیٰ اس وظیفے کو ہلکا نہ سمجھو، لا الہ الا اللہ یہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر پوری کائنات 7 آسمان رب کی ذات کے سوا ہر چیز کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے پر فقط لا الہ الا اللہ رکھا جائے، فرمایا پلڑا لا الہ الا اللہ والا باری ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو ایک بندے کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اس کے 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے کھول دیے جائیں گے، اور رب ذوالجلال فرمائے گا بندے دیکھ یہ برائیاں تو نے دنیا کے اندر کی ہے،
دیکھ کیا تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں نے، یہ جو میرے فرشتے مقرر تھے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، کیا انہوں نے اس کے اندر کسی چیز کی کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ عرض کرے گا رب ذوالجلال نہیں، میرے اندر یہ جرت نہیں کہ میں ایسا کہہ سکوں، تیرے فرشتوں نے کسی چیز کی بھی زیادتی نہیں کہی، میں ان سب کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن رب ذوالجلال فرمائے گا تیرے پاس ایک ایسی نیکی بھی ہے کہ جو ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ 99 دفتر گناہوں کے کھول دیے جاتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہے، اتنے بڑے بڑے دفتر ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے گناہ لکھے ہیں، اور ایک طرف فقط ایسی نیکی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دوسری طرف ایک نیکی رکھی جائے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ رجسٹر کھولا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جیسے ہی وہ رجسٹر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا جاتا ہے، یہ ایسی نیکی ہوتی ہے جو اس کے 99 گناہوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اور جس نے دنیا کے اندر رہ کر خالصتاً اس کی رضا کی خاطر رب کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخشے گا اور وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ اور دو چیزیں جو دوسری تھی، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت کو اس چیز کا بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں تو ایسی تھی رمضان المبارک کے اندر، 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی 2 کیا؟ ایک کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرا توبہ و استغفار کرنا ہے، اور دوسرا 2 فرمایا کہ جنت کی طلب کرنی ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ جنت کی طلب کرنی ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو حضرات ذی وقار، توبہ و استغفار کرنا یہ بھی ایسا مقبول عمل ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ رب کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، جہاں تک ہو سکے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ توبہ و استغفار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن، صرف 29 یا 30 دن، ان 30 دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی امتوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں خاص طور پر اس امت کو عطا کی گئی ہے جو اس سے پہلے والی امتوں کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ فرمایا روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا روزہ دار جیسے ہی اپنا روزہ بند کرتا ہے سحری کے بعد، اس سے لے کر افطار تک دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جنت سے کہ ابھی ابھی میرے بندے جو ہے وہ دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے اپنے اوپر سے پھینک کے تیرے اندر داخل ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، شیاطین کو مال، ان کی اہل و عیال اور شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے کہ اس کے اندر بے شمار گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شب قدر نہیں ہے، اس کی تو ایک الگ سے فضیلت ہے نا، اس کی الگ سے فضیلت ہے کہ رب نے قرآن کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ فرمایا یہ وہ رات نہیں ہے بلکہ یہ وہ رات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزدور جب اپنی مزدوری صحیح طریقے سے کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، پھر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح مومن پورا ماہ رمضان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے، رب کی نعمتیں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ فرمایا جب وہ مزدوری ختم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا کے اندر اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار ماہ رمضان المبارک کا مہینہ 4 یا 5 دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکیاں تو بڑھا کر عطا کی جاتی ہے، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو 700 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، لیکن رب نے فرمایا روزہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی جزا میں خود دوں گا، کہ بندے نے میری خاطر، روزے کے اندر کوئی ریا شامل نہیں ہوتے، انسان اگر بند کمرے کے اندر بھی بیٹھا ہو، اس کے سامنے پھل فروٹ پڑا بھی ہو، اس کے سامنے پانی پڑا بھی ہو، اس کے سامنے رب کی نعمتیں پڑی بھی ہو، اگر وہ روزے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ ان چیزوں کو کھاتا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے مستفیض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ روزے سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ خالصتاً میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس روزے کی جزا میں خود اس بندے کو عطا کروں گا۔ تو حضرات ذی وقار ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، خوب بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پہلے سے، ابھی 3-4 دن ہیں، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیجئے، ابھی سے نمازیں شروع کر لیجئے تاکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر عادت بنی ہو۔ رات کو تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، اور اس دفعہ تو موسم کی بھی بڑی برکتیں ہیں، روزے رکھنے بھی آسان ہے، تو جہاں تک ہو سکے تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے، فرائض کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنا بھی آسان ہوتی ہے، انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، کہ یہ ایک بخشش کا بہانہ ہے، یہ بہانہ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک نصیب نہ ہو۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر اس کی عبادت کرنے کی